مولانا فضل الرحمان صرف ایک شخصیت نہیں، ایک نام نہیں، ایک عام مولوی نہیں، خدا کی قسم محمد حسرا مولوی نہیں ہے، صرف پاکستانیوں کے قائد نہیں بلکہ قائد ملت اسلامیہ ہیں۔ رحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ صرف جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قائد نہیں ہیں، وہ عالم اسلام کے قائد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک نظریہ ہے، ایک پہچان ہے، ہر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مظلوموں کا ساتھ دینے والے جہدی تسلسل کا نام ہے، اور ساتھ میں ایک PhD ڈاکٹر بھی ہے۔ Recognition of its outstanding efforts towards development of Islamic brotherhood and national unity. I request the Vice Chancellor to confer upon Maulana Fazlur Rahman the honorary degree of letters honoris causa. پاکستان کے گلی کوچوں سے لے کر جنرل ضیاء کی امریت ہو، جنرل مشرف کی طاقتور وردی ہو، یا جنرل باجوہ کا غیر اعلانیہ مارشل لا، امریکہ اور اسرائیل کی لابنگ ہو، یا دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوجی اتحاد نیٹو ہو، مولانا نے ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ ہم نے آج تک حکمرانوں کے روبداد کو قبول نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ اسرائیل نہیں ہے، یہ امریکہ کا کتا ہے، باولا کتا جو مسلمانوں پہ چھوڑا گیا ہے ان کے چیر پھاڑ کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا ہے جب اس ناسور کو اکھاڑ کر بحر مردار میں پھینک دیا جائے۔ مگر آج رفتار نے اپنی رفتار میں مولانا کو اپنی رفتار سے ہی کچھ زیادہ ہی کم دکھایا۔ رفتار کے سفر میں رفتار نے اپنی رفتار کو اس وقت بریک لگائے جب انہوں نے مولانا کی سیاسی اننگز دکھانے کے لیے مولانا کے رفتار سے پیچھے رہ جانے والے کرداروں کو اپنی رفتار کے سیٹ پر بٹھایا۔ میرے بھائی، آپ کی رفتار بس یہی تک تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر لگائے جانے والے الزامات دراصل پاکستان کی اس سیاست کا عکس ہے جہاں شخصیات کو پورے سیاق و سباق کے بغیر دکھائے جاتے ہیں۔ کسی بھی طویل سیاسی سفر کو صرف چند جملوں میں سمیٹ دینا آسان ہوتا ہے، مگر انصاف کے تقاضے کہیں پورے کرتا ہے۔ مولانا کے عروج محض مزاحمت سیاست کا نتیجہ نہیں بلکہ پارلیمانی جدوجہد، انتخابی سیاست، اتحاد سازی اور تنظیم استقامت کا حاصل ہے۔ انہوں نے احتجاج کو ہمیشہ ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا، منزل کے طور پر قطعاً نہیں، اور یہی فرق انہیں وقتی ابال سے الگ کرتا ہے۔ یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ لچکدار موقف اختیار کر کے انہوں نے باقی قیادتوں کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ حالانکہ سیاست میں لچک کوئی اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ حالات کو سمجھ کر راستہ نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دینی سیاست کا ایک بڑا حصہ اگر آج بھی قومی سیاست میں موجود ہے تو اس کے پیچھے یہی حکمت عملی کار فرما ہے۔ جو جماعتیں اٹل نعروں کے ساتھ چلتی رہی ہے وہ اکثر وقت کی گرد میں گم ہو گئی ہے۔ مشرف دور میں مولانا کی مخالفت اور ساتھ ہی ریاستی نظام میں موجودگی کو تضاد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آئینی سیاست میں یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ آئین شکنی کی مخالفت کرنا اور اس کے باوجود پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کردار ادا کرنا دراصل اسی سیاسی فہم کا اظہار ہے جسے بالغ نظری کہا جاتا ہے۔ سیاست دروازے بند کرنے کا نام نہیں بلکہ اختلاف کے باوجود مکالمے کو زندہ رکھنے کا عمل ہے۔ ان کی سیاست کو جذباتی اور مذہبی قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ بات بلا دی جاتی ہے کہ مذہبی پس منظر رکھنے والا رہنما اگر اپنی زبان اور استعارے اسی ماحول سے لیتا ہے تو یہ فطری امر ہے۔ اس کے باوجود ان کا پارلیمانی کردار، آئینی نکات پر گفتگو اور قومی معاملات میں موقف یہ واضح کرتا ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ان کی سیاست کا حصہ رہی ہے۔ مدارس کے حوالے سے انہیں نام نہاد محافظ کہنا بھی ایک آسان الزام تو ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن، اسناد کی قانونی حیثیت، ریاست کے ساتھ مذاکرات اور دینی طبقے کو دیوار سے لگنے سے بچانے کی کوشش ان کے سیاسی کردار کا نمایاں حصہ رہے ہیں۔ اس پر اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ مزید کیا ہونا چاہیے تھا، مگر سرے سے کردار ہی کا انکار حقیقت سے فرار ہے۔ جماعتی انتخابی نظام میں خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس میں اصلاح کی گنجائش سے انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا، مگر جمعیت کا مزاج روایتی دینی جماعتوں جیسا ہے جو مکمل طور پر جدید جمہوری ماڈل پر پورا نہیں اترتا۔ اس کے باوجود جماعت کے اندر اختلاف، مشاورت اور تنقید کی مثالیں موجود رہی ہیں جو کسی فرد واحد کی امریت کے تصور کو کمزور کرتی ہیں۔ خاندانی سیاست کا الزام بھی اکثر دہرایا جاتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں یہ رجحان عمومی ہے اور ایسے صرف ایک شخصیت تک محدود کرنا یا مولانا فضل الرحمان کے کردار پر کچڑ اچالنا یہ دیانتدارانہ تجزیہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فرد عوامی تائید اور انتخابی عمل کے ذریعے آگے آتا ہے تو محض رشتہ اس کی نااہلی کا ثبوت نہیں بن جاتا۔ سیاست میں اصل فیصلہ بہرحال عوام ہی کرتے ہیں۔
यही कहा जाता है कि पुरानी दोस्त रुखसत हो गए और चापलूसी बाकी रह गए, मगर सियासत में रफाकत मुस्तकिल नहीं होती। इख्तलाफात जन्म लेते हैं, रास्ते जुदा होते हैं और बाज़ औकात वही लोग नए किरदारों में सामने भी आ जाते हैं। ऐसे महज इखलाकी ज़वाल का नाम देना सियासी फितरत को न समझने के मुतरादिफ समझा जाएगा। मुलाकातों और ज़ियाफ़तों पर पैसे लेने जैसे इल्ज़ामात अगर सबूत के बगैर हो तो वो महज किरदार कशी बनकर रह जाती है। संजीदा सियासत इल्ज़ाम से नहीं, दलील और शवायद से समझी जाती है। यह तासुर भी दिया जाता है कि मौलाना एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ इमरान खान के दरमियान खड़े हैं। हालांकि उनकी सियासत का मुतालिया बताता है कि उन्होंने ताकत के हर मरकज से अपने वक्त पर इख्तिलाफ किया। इमरान खान से मुखालिफत किसी पोशीदा इशारे का नतीजा नहीं, बल्कि तर्ज हुक्मरानी, पार्लिमानी रवैये और सियासी असलूब पर असूली इख्तिलाफ का इजहार थी। अब जब नुनीक और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है तो इस पर नकद भी ऐसी उसूलों का मौक़िफ़ इजहार करती है। सियासत में बसा औकात दो शरों में से कौन सा शर कम दर्जे का होता है, इसी शर का इंतखाब करना पड़ता है। सियासत में बसा औकात दो शरों में से कौन सा शर कम दर्जे का है, इसको इख्तियार करना होता है ताकि बड़े शर से बच सके। जबकि आम लोग आइडियल मॉडल को सामने रखकर इस पर तनकीद करते हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफियत की दलील होती है। मौलाना साहब की सियासत पर सत्ता लोग ही तनकीद करते रहते हैं। शुक्रिया।